बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। 4 जजेस ने जो दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़, उन्होंने उसमें पूरे निज़ाम का जो अहाता किया है कि किस तरीके से ये निज़ाम, जिस पार्लियामेंट के पास ख़ुद से 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, किस तरीके से वो पार्लियामेंट वजूद में आई और फिर बहुत सारी चीज़ें अपने ख़िलाफ़ जो एग्जेक्टिव के मामलात थे, फिर उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना, वो तमाम की तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक नहीं वसूल की, लेकिन उनकी जानिब से दरख्वास्तें जो है ना वो पहुँचाई गई। अब उसमें उन्होंने जो मौक़िफ़ लिया वो मौक़िफ़ बहुत अहम है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ वगैरह के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का हुक्म दिया था जस्टिस सरदार एजाज खान ने और फिर 3 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया था, लार्जर बेंच की जानिब से भी हुकूमत को बड़ा जो परेशानी और हुकूमत के लिए एक बड़ा फ़ैसला जारी किया गया है, चूँकि इनको लगता था कि अब तो केस ख़त्म हो जाएगा, चूँकि अब सरदार एजाज खान का तो मामला ख़त्म हो गया और अब ये केस ख़त्म हो जाएगा। केस ख़त्म नहीं हुआ, केस आगे बढ़ना शुरू हो गया। वहीं पे सरदार एजाज खान और जस्टिस बाबर सत्तार आज तीसरा दिन है, उन्होंने अपना जो डिवीज़न बेंच है, सिर्फ उनके पास डिवीज़न बेंच है, सिंगल बेंच तो उनके पास है नहीं, डिवीज़न बेंच में भी उन्होंने जो समाअत है वो नहीं कर रहे। पिछले 4 दिनों से उनके डिवीज़न बेंच की जो कॉज लिस्ट है वो मनसूख हो रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम जजेस की आ जाते हैं, उनकी जानिब से जो तफसील दी गई। अच्छा, उससे भी दिलचस्प तफसील है और वो है, आपको याद होगा कि केपी की निगरान हुकूमत ने हज़ारों भर्ती किए थे, उनके पास अख्तियार नहीं था लेकिन उन्होंने हज़ारों जो लोग हैं वो भर्ती किए थे और ये सारे वो थे जो पीडीएम से जुड़े लोग थे, नवाजा गया था और हज़ारों मुलाजमीन भर्ती किए गए थे। पीटीआई की केपी हुकूमत आई तो उन्होंने एक कानून मंजूर किया और उसके तहत उन तमाम को हटा दिया था। वो गए पेशावर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई केपी असम्बली का बनाया गया कानून बरकरार रखा। अब उससे दिलचस्प बात यह है कि वो अब उन्होंने अपीलें दायर की थी। अब केस क्या है? सरकारी मुलाजमीन का, उनको हटाने का और रिमूवल ऑफ जो सरकारी मुलाजमीन है, और कानून की बात है, कानून की का अख्तियार और कानून बनाना असम्बली, वो भी केस आइनी बेंच में आ गया। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि जो उस वक्त वज़ीर आला थे, निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन शाह, जो केपी के निगरान वज़ीर कानून पहले रहे और फिर निगरान वज़ीर आला बने, जिन्होंने भर्ती किए थे, अब उस आइनी बेंच के सरबराह भी वो हैं, आइनी अदालत के सरबराह भी वो हैं जो समाअत करने जा रहे हैं, जो केयर टेकर मिनिस्टर और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। उनके पास जो है वो केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। अब ये निज़ाम है, अब इस निज़ाम में रहते हुए और ऐसे ऐसे सरप्राइज़ देखने को मिलेंगे कि इंसान हक्का बक्का रह जाएगा कि ये हमारे निज़ाम में क्या चाह रहा है। अच्छा, 4 जजेस की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जब दीवार से लगा दिया गया। अच्छा, अब उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने ये तफसीलात भी लिखी हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को जब दीवार से लगा दिया गया और कोई और रास्ता ना मिला तो उन्हें अदलिया पर होने वाले हमलों को नुमाया करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को बतौर फरीक पेश करने पर मजबूर होना पड़ा। अब वो 4 जजेस 27वीं यानी तरमीम को चैलेंज करते हुए दरख्वास्त में लिखते हैं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को दीवार से लगाया गया, उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उन्हें अदलिया पर होने वाले हमलों को नुमाया करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को बतौर फरीक पेश करने पर मजबूर होना पड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इस मुनज़्ज़म और बदतरीज तरीके से होने वाले कब्ज़े की जानिब मबजूल करवाई कि जो एक मुनज़्ज़म तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कब्ज़ा हो रहा था और होता ही जा रहा था, उसकी कब्ज़े की जानिब मबजूल करवाई तवज्जो सुप्रीम कोर्ट की। पहले अदालत को मखसूस अंदाज में पैक किया गया और फिर इंतज़ामी इख्तियारात और 9 तायिनात, इंतज़ामी इख्तियार 9 तायिनात यानी नए तायिनात होने वाले और तबादला शुदा जजेस ने बिला खौफ व ख़तर अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने ये इख्तियार इस तरह इस्तेमाल किया कि पहले से वो खिदमात अंजाम देने वाले जजों को अदालती इख्तियारात के इस्तेमाल से मुअस्सर तौर पर महरूम कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने महज जजेस का जजेस से कोई इख्तलाफ पेश नहीं किया था। उनकी शिकायत दरअसल पूरे निज़ाम को बिगाड़ने की एक हिकमत अमली से जन्म लेती थी, ना कि किसी जुज़वी मामले से। सबसे पहले जजों की तकरीरी करने वाली अथॉरिटी तब्दील की गई। उसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई गई। उस नई अथॉरिटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए वो जो 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन बना था कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद एक पहले हिकमत अमली से जो है वो जजों की तकरीरी करने वाली अथॉरिटी में तब्दीली की गई।
اسی دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھائی گئی۔ اسی نئی اتھارٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جج مقرر کیے۔ ججوں کے تبادلے بھی اسی ہائی کورٹ سے کیے گئے۔ ان میں سے ایک نو تبادلہ شدہ جج چیف جسٹس بن گیا۔ اس نے انتظامی اور عدالتی اختیارات اس انداز میں استعمال کیے کہ اسی عدالت کے دیگر ججوں کی عدالتی اتھارٹی کمزور ہوگی، لیکن یہ معاملہ عدالت کے اندر کسی گروہ بندی یا ججوں کے درمیان اثر و رسوخ کی کشمکش نہیں تھا، ایک ہائی کورٹ کی ایسی اثر نو تشکیل کا معاملہ تھا جو مکمل طور پر انتظامیہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی تھی، حکومت ایگزیکٹو کی مرضی کے مطابق ہو رہی تھی، جبکہ عدالت کی اپنی آزادی اور خود مختاری کا کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہنے دیا گیا۔ اب پانچ ججز کی جانب سے پہلا لکھا گیا تھا، اب تو 24 نومبر کو ان کے جو ٹرانسفر والا کیس ہے وہ بھی امین الدین خان کی سربراہی میں جو بینچ ہے وہ سننے جا رہا ہے۔ اب تو ویسے بھی 27ویں یعنی ترمیم کے بعد ان کا پہلا کیس تو غیر مؤثر ہو گیا۔ اب انہوں نے نئی درخواستیں دائر کی ہیں، سپریم کورٹ نے وہ درخواستیں وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ابھی آئینی عدالت میں نہیں جا رہے کہ کیا کریں، کس طریقے سے آئینی عدالت میں جائیں، اور کیا آئینی عدالت میں جو نظام ہے آپ نے دیکھا تو ہے کے پی والے معاملے کے اوپر اسی طریقے سے نظام آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا، سید وقار حسین نامی شخص ضلعی انتظامیہ میں 2008 میں 2 سال کے لیے کانٹریکٹ پہ بھرتی ہوا۔ یہ محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں کیس تھا اور پھر انہوں نے جو ریمارکس بھی دی اور ایکشن بھی لیا۔ 2008 میں 2 سال کے لیے کانٹریکٹ پہ بھرتی ہوا۔ کانٹریکٹ مکمل ہونے پر کسی نے پوچھا نہیں، کوئی توسیع نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا، لیکن بندہ کام کرتا رہا۔ پھر مزید 2 سال بعد کابینہ کی سب کمیٹی نے 2012 میں ریگولرائز بھی کر دیا۔ پھر گریڈ 9 سے 11 کی بجائے ڈائریکٹ اس کو گریڈ 14 تک ترقی بھی دی گئی۔ اندازہ لگائیں، جو نظام کی آنکھوں کا تارا بن جائے اس کو کیسے جو ہے وہ اس کے لیے پورا نظام بچھا دیا جاتا ہے۔ 2008 میں 2 سال کے لیے کانٹریکٹ پہ بھرتی ہوا، اگلے 2 سال وہ کام کرتا رہا، کوئی توسیع نہ ہوئی۔ پھر 2012 میں اس کو ریگولرائز کر دیا، پھر گریڈ 9 سے ڈائریکٹ اس کو 11 کی بجائے ڈائریکٹ گریڈ 14 پہ ترقی دے دی گئی، جس کی انکوائری میں یہ طے ہوا کہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر اسے لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر کے لیبر انسپیکٹر بنا دیا گیا۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ لیبر انسپیکٹر 3 سال بعد UDC کام کرنا ضروری ہے، جو اس نے نہیں کیا تھا، اور پھر 1 ماہ کے اندر کسی فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا کسی مقابلے کے امتحان یا اشتہار کے بغیر ہی وہ گریڈ 16 میں ترقی دے کر لیبر افسر بنا دیا گیا، جس کے لیے امتحان اور 8 سال لیبر انسپیکٹر کا تجربہ ضروری ہے۔ اور مزید یہ کہ وقار شاہ کو گریڈ 17 کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس آیا، سماعتیں ہوئیں، ضلعی انتظامیہ عدالت کو مطمئن نہ کر سکی، تو اب ضلعی انتظامیہ کو اپنی غلطی سدھارنے کا بھی جو ہے وہ آخری موقع ملا۔ محسن اختر کیانی نے سماعت میں ریمارکس دیے کہ میں اپنے جانے سے پہلے کیس کا فیصلہ کر کے جاؤں گا، کوئی قانون نہیں جو اس ساری ورکنگ کو سپورٹ کرتا ہو، اپنی غلطیوں کو میں درست کروں گا تو اس کی پھر قیمت ہوگی۔ کس اتھارٹی نے سید وقار حسین کی ترقی کی منظوری دی تھی؟ ان افسران پر کیوں نہ بھاری جرمانہ عائد کر دیں، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو ڈپارٹمنٹل کارروائی کے لیے ڈائریکشن دیں گے، اعلیٰ ترین افسران سے کہیں کہ اپنی غلطی خود درست کر لیں، اگر غلطی درست نہیں کرتے تو پھر عدالتی فیصلے کے نتائج ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا پاکستان میں ایسا کلچر ہے کہ کوئی اگر اپنے حق کے لیے عدالت چلا جائے تو بعد میں اس کو سبق سکھایا جاتا ہے۔ وہ اپنی بات بھی کہہ رہے ہیں، عدالت گئے تھے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 6 ججز نے مداخلت کا لکھا تھا، اس کے بعد کیا کچھ نہیں ہو گیا ان کے ساتھ۔ وہ بات کہہ رہے ہیں محسن اختر کیانی کہ پاکستان میں تو ایسا کلچر ہے کہ اگر کوئی اپنے حق کے لیے عدالت چلا جائے تو اس کو بعد میں سبق سکھایا جاتا ہے، کسی کے خلاف عدالت آرڈر کر دے تو اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، پھر سارے گروپ بنا کے اسے سبق سکھاتے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے سینئر افسران کو نظر انداز کر کے جونیئر کو ترقی دینے کی حوالے سے کہا، محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ سینئر افسران کو نظر انداز کر کے جونیئرز کو ترقی دینے کی آج کل چلنے والی روایت پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اب اپنے من پسند افسران کے نام فہرست میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ سینئر افسر جب خود سے جونیئر کو اوپر دیکھتا ہوگا تو اس کی شکل دیکھتے ہی اس کا خون کھولتا ہوگا۔ سینئر افسر جب اپنے سے جونیئر افسر کو اس کے اوپر ترقی دے دی جاتی ہے غیر قانونی طریقے سے، اور جب اس کو دیکھتا ہوگا تو اس کا خون کھولتا ہوگا۔ اب آپ سمجھ جائیں، محسن اختر کیانی جو سینئر پیونی جج تھے اور اگلے چیف جسٹس جن کا حق تھا، ان کی جانب سے جونیئر افسر کو سینئر کے اوپر بٹھا کے اور اس کو ترقی دے کے انہوں نے کہا تو اس کی شکل دیکھتی اس کا خون کھولتا ہوگا۔ سینئر پھر سوچتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے جونیئر تھا، اب سینئر ہو گیا ہے، افسران میں سے خوف دور ہونا چاہیے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ محسن اختر کیانی کہتے ہیں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اب پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 2 بڑے جج ہیں، ایک بابر ستار اور ایک سردار اعجاز خان، وہ پچھلے 3-4 دن سے ان کا پہلے صرف سوموار والے دن انہوں نے سماعت کی تھی، اس کے بعد ان کا بینچ کاز لسٹ منسوخ ہو رہی ہے،
ان سے سنگل بینچ لے لیے گئے تھے اور صرف ڈویژن بینچ ان کا ہے، اور ڈویژن بینچ میں بھی اب وہ 4 دن سے نہیں بیٹھ رہے. انہوں نے اس ہفتے میں سوائے 1 دن کے کیسز کے اوپر سماعت نہیں کی. اور جو بھی معاملات چاہ رہے ہیں، جس طریقے سے بھی چیزوں کو چلایا جا رہا ہے، چونکہ ابھی تو 2 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے، اب اس میں ججز کی ٹرانسفر کا. اب اصل بات یہ ہے کہ کون سی صوبائی حکومت افورڈ کر سکتی ہے ان تگڑے ججز کو. افورڈ تو پھر انہوں نے بھی کرنا ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں کے پی بھیج دیں گے، تو بھائی کے پی میں بھی تو جہاں وہاں پہ حالات آتے ہیں کوئی مسنگ پرسنس کا، اس طرح کے معاملات، تو پھر وہ تو وفاقی حکومت سے ہی پوچھا جانا ہے نا. تو یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ کہاں بھیجیں اور کیسے بھیجیں. کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن اب چونکہ ان کو یہاں سے بھیجنا بھی ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں سردار اعجاز خان نے حکم دیا تھا اور شہباز شریف اور پوری کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی تھی، شو کاز جاری کر دیا تھا. چونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ایک کیس چل رہا ہے امریکہ میں، تو اس پر سردار اعجاز خان نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کی بیٹی ہے، آپ اس کے کیس میں فریق بن جائے حکومت پاکستان، تاکہ اس کا بھلا ہو جائے اور وہ رہا ہو جائے. بہت عرصہ وہ جیل میں گزار چکی ہے. اب اس پر وفاقی حکومت زبانی آ کے کہتی تھی جی کہ ہم نہیں بن سکتے، فریق نہیں بنیں گے. لیکن وہ کہتے تھے اب ریزننگ لکھ کے دے دیں، کیوں نہیں بن سکتے، کوئی ریزن تو دے دیں نا لکھ کے. وہ ریزن ریٹن جواب نہیں دیتے تھے. تو اس پر پھر سردار اسحاق خان نے تمام وفاقی کابینہ، شہباز شریف سمیت تمام وفاقی کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی. چھٹیوں کے بعد سردار اعجاز خان کا بینچ ختم کر دیا اور یہ کیس آ گیا 3 رکنی لارجر بینچ میں، ارباب طاہر، خادم حسین سمرو اور راجہ انعام امین منہاس ان کے پاس. اب وہاں وفاقی حکومت کا یہ موقف تھا کہ جو پٹیشن تھی وہ اس حد تک تھی، اس میں جس حد تک پٹیشن تھی وہ معاملہ ہو چکا ہے. اب مزید جو احکامات ہیں، یا وفاقی حکومت کو یہ کہنا کہ آپ ادھر فریق کیوں نہیں بنتے، یہ معاملات ان کو آپ 199 میں آپ کا اختیار نہیں ہے، ختم کر دیں. لیکن لارجر بینچ نے بھی شہباز شریف حکومت سے یہ سوال پوچھ لیا ہے کہ آپ کو جواب جمع کروانا پڑے گا کہ آپ ان کے کیس میں امریکہ میں فریق کیوں نہیں بن سکتے. شہباز شریف، اب چونکہ وہ آرڈر تو آج تک موجود ہے نا، کسی ہائر اتھارٹی نے نہیں اس کو ختم کیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے عافیہ صدیقی کیس میں عدالتی معاونت پر حکومت سے جواب داخل نہ کرانے کی وجوہات طلب کر لیں. عدالتی معاونت، امریکہ والی عدالتی معاونت، اس پر حکومت سے جواب داخل نہ کرنے کی وجوہات طلب کر لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. جسٹس ارباب طاہر کی سربراہی میں عدالت نے حکم دیا کہ وفاقی حکومت 3 دسمبر تک وجوہات جمع کروائے کہ عافیہ صدیقی کیس میں عدالتی معاونت کیوں نہیں کی گئی. درخواست گزار فوزیہ صدیقی اپنے وکیل عمران شفیق ایڈوکیٹ کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئیں. سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی دوران سماعت کمرہ عدالت میں موجود تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو کام سردار اعجاز خان کہہ رہے تھے اور حکومت نہیں کہہ رہی تھی، حکومت کہتی تھی کہ آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے، آئین کے آرٹیکل 199 کی یہ ریٹ ہے، اس میں پریئر میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے، آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں، آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں عدالتی معاونت. اس پہ توہین عدالت ہوئی تھی. توہین عدالت کا فیصلہ تو اپنی جگہ پہ ہے. تو اس میں یہ پیش رفت سامنے آئی کہ لارجر بینچ نے بھی وفاقی حکومت کو کہا بھی وہی جو سردار اعجاز خان کہہ رہے تھے، وہی لارجر بینچ نے بھی کہہ دیا بھی جواب جمع کروائیں کہ آپ کیوں نہیں عدالتی معاونت کر سکتے، وجوہات دے دیں. وہ وجوہات جو سردار اعجاز خان پوچھتے تھے وہ انہوں نے بھی وجوہات، چونکہ پریشر آ گیا، سینیٹر مشتاق کمرہ عدالت میں، باقی سینئر وکلا موجود تھے، تو اب ان کو وجوہات دیں گے. تو وہ وجوہات عدالت دیکھے گی کہ آیا، اور پھر وہ پوری دنیا کے سامنے تو وجوہات آ جائیں گی کہ کیوں نہیں حکومت اس میں فریق بننا چاہتی. چونکہ یہ معاملہ تو ایک بڑا سینسٹیو ہے بطور پاکستانی. اب 3 دسمبر تک کے لیے ملتوی کرتے ہوئے عدالتی معاونت نہ کرنے کی وجوہات ریٹن جو ہے ریزننگ طلب کر لی ہے لارجر بینچ نے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.